دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات مل کے بلند آواز میں۔ جشن والی صلوات سارے مل کے بلند آواز میں۔ مانگنے کی رات ہے، جو دعا آج تک قبول نہیں ہوئی اسے بھی اپنے دل میں رکھیں، اور جتنا زیادہ، چونکہ اس امام کا پٹا ہے ہمارے گلے میں، جب یہ امام دستخط فرمائیں گے تو پنجتن پاک بھی قبول فرمائیں گے، تو جتنا اس امام سے رزق زیادہ لینا چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے گا سارے۔ فدق کی تعمیر میں ہم حصہ تو ڈال نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے بھی ہم اس میں شمولیت کر سکتے ہیں۔ جو باغ فدق کو اپنی ذات پہ واجب سمجھتا ہے وہ باغ فدق کا حق سمجھ کے صلوات مل کے بلند آواز سے سارے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگے ہی شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آل محمد نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیں۔ اس درود کے صدقے مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ کسی نے امام سے پوچھا، حجت زمانہ سے، کہ امام رضا کے جو حرم ہیں وہ باقی بھی ہیں، لیکن وہاں پہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ طواف ہوتا ہے وہاں پہ ہر وقت ٹھنڈک رہتی ہے۔ کام یہ تعمیر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جس طرح بلند آواز میں درود پڑھتے ہیں اس درود کی ٹھنڈک دیواروں سے نکلتی ہے۔ تو ایسا درود پڑھیں کہ امام رضا علیہ السلام کا روزہ یاد آ جائے گا۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے ایک ایک لڑی لگائی ہے، اتنا خوبصورت حسین کے گھر کو انہوں نے سجایا ہے۔ یہ انجمن، یہ نوجوان دعا کے بھی مستحق ہیں اور مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ مولا نے ان کو اس ذمہ داری کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ امام حسین بادشاہ ان کے اجداد کی خیر فرمائے، پنجتن پاک اس کا ثمر عطا فرمائے۔ میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ ماسٹر کیا اردو لٹریچر میں، میں نے 4 گولڈ میڈل ون کیے ہیں، میں نے ہلکا ارباب ذوق میں ایک اپنا نام بنایا ہے، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ مرضی کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، لیکن یہ بات ایک پلے باندھ لو کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا۔ واہ بھائی واہ۔
آپ کا تو موڈ ہی جشن منانے کا بنا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے اب دن کے 12 بجے ہیں اور آپ کے چہروں پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کے نور کی روشنی آپ کے چہروں پہ آ گئی ہے. مقام بھی قبولیت ہے, لمحہ بھی قبولیت کا ہے. علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. میری پہلی نوکری ہے, اگر پسند آئے تو بولیے گا. جج آپ بن جائیں, فیصلہ آپ کر لیں. میں تو اپنا موتی آپ کو چیک کروانے کے لیے آیا ہوں, لیا بھی میں نے اسی دروازے سے ہے. دربار سخی شاہ چند چراغ میں بہت بڑی مہر اس پہ لگ چکی ہے. سخی شاہ نوار بادشاہ سرکار لجپال بنفس نفیس وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ جو دھمال پڑی میں وہ چاہتا ہوں کہ دیدارن کی نگری میں وہ دھمال پڑے. میں نے کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا, کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے, علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. تھکا ہوا نہ رہنا چاہیے, تھکا ہوا نہ رہنا چاہیے, آسمان تک نہ رہ جائے کوئی ایسا. مہربانی ہے, مہربانی ہے, مہربانی ہے, مہربانی ہے. اچھا, میں اس امام کا واسطہ اگر اللہ کو دوں تو اللہ بھی رد نہیں کرے گا. میں اس امام کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ ایک ایک قدم ہر بندے پہ واجب ہے کہ اندر آئے اور اس خالی جگہ کو پر کرے. مہربانی ہے, ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, معاف بھی کر دیجیے گا, لیکن محفل کی رونق کو بڑھانے کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ گلدستہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بکھرے ہوئے مومنین اچھے نہیں لگتے. طاقت اکٹھی ہو جائے تو وہ سمندر بن جاتی ہے. جس کے دل کا مالک علی ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے جناب, توجہ ہے جناب. جو میں نے جشن پڑھا ہے شاہ چند چراغ بادشاہ پہ 13 رجب کو, جی آپ نے سنا ہے, وہ بادشاہ بھی موجود تھے وہاں پہ. میں نے ان کی زیارت میں سارا جشن پڑھا ہے. میرا آج جی چاہتا ہے کہ آج کے جشن کا آغاز بھی وہی سے کروں, یعنی 13 سے چل کے 14 تک آیا جائے. کیا ذہین مجمع ہے یار, یار آپ کے کیا کہنے ہیں. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. 13 سے چل کے 14 تک آیا جائے. 13 کا ایک منظر, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے. بڑا ذہین مجمع ہے, بڑا ذہین مجمع ہے. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر یہاں پہ دھمال نہ پڑے تو مشاہدیوں کا نوکر نہیں ہوں. میں نے کہ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ. حیدر حیدر بولو, اندر ہو جو علی کا کھاتا ہے, جس کی زبان علی کی مقروض ہے, کم از کم جبریل تک آواز جائے. ہاں, سینے کی طاقت لگا کے دم دم دگیلال کر اندر. توجہ ہے, توجہ ہے جناب. نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے. میں نے کہا کوثر چھلک رہی ہے, کوئی انتظام کر. تھکے تو نہیں ہے, مجھے بتائیں تک. کوثر چھلک رہی ہے. نعرہ مکرر سنا, میں پھر سنا دیتا ہوں. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ. 13 رجب کو علی کی علیمہ رج کے کعبہ گھر کو چھوڑ کے کعبے کے قریب آئی. کعبے ہوئے تالا لگا ہوا دیکھا, علی کی ماں کے ماتھے پہ شکن پڑی, شکن در شکن ہوئی, وحدت اداس ہوئی. آواز جبریل, جی رب جلیل کیا کر رہا ہے؟ بارلا تسبیح کر رہا ہوں. جبریل تسبیح چھوڑ, دیکھ وہ پریشان کھڑی ہے جس کی وجہ سے تسبیح ہے. ہائے ہائے, اور شاباش ہے, تمہاری نسلوں کو سلام ہے.
کیا بات ہے، کیا بات، سلامت رہو، سلامت رہو جوانو، سلامت رہو۔ وہ بیوی پریشان کری ہے جس کی وجہ سے مل کے بولا حیدری، وہ بیوی پریشان کری ہے جس کی وجہ سے تسبیح ہے۔ میرا پیغام لے کے جا، چاچو جی آپ کی نظر کرنے لگا، میرا پیغام لے کے جا۔ جو بیوی نے جواب دیا جو جبریل نے کہا، جبریل قریب آ کے علی کی ماں کو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے ادنا سے بھی نوکر تہے عالم نہیں، تو پھر مادر حیدر ہے، کوئی عام نہیں۔ جو بھی دیکھے گا تیرے بیٹے کا سچا کھانا، اس کو حاجی نہ بنا دوں تو میرا نہ۔ واہ 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 واہ، جو علی کا کھاتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے؟ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا ماحول بن گیا ہے، کیا منظر بن گیا، کیا ماحول بن گیا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم ثقیلا کرم دارو۔ نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں جناب؟ امام زمانہ کی رات ہے، میں نے ماحول بنانے کے لیے ذاکر رزق کم لیتے ہیں اس بادشاہ کا ذکر کرنے میں، حالانکہ ہم مجرم ہیں کیونکہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ جس طرح جناب سلمان، ابو ذر، قمر، مقداد، ان کے یہ سب ہی مولا ہیں، لیکن ان کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، ہم ان کے جواب دہ ہیں، ہم ان کی رعیت ہیں۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ہمیں اس بادشاہ پہ کتنا ناز ہے، ہم کیوں اتنے فخر سے پھرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ میں کس سے مخاطب ہوں؟ میں اس مولوی سے مخاطب ہوں کہ جو کبھی شیعوں کو صراط سے ڈراتا ہے، کبھی نجات سے ڈراتا ہے، کبھی شبینوں سے ڈراتا ہے، کبھی کمینوں سے ڈراتا ہے، کبھی تراویحوں سے ڈراتا ہے، کبھی اعمال سے ڈراتا ہے۔ میں اس مولوی کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خود یقیناً کلام ضامن ہے۔ ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں، تم اپنی سوچو، ہمارا امام ضامن ہے۔ علی حق، علی حق، بولو، آسمان تک آواز ہے، شاباش، کیا بات ہے، دم دم دگلا علی کا رمدارا۔ ارادہ ہے سننے کے لیے جشن، طبیعت ہے سننے کے لیے، بڑا پڑھا لکھا دور ہے، اب تو علمام ہو گیا، نیٹ نے آسانی کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں ایک شوشہ اٹھا تھا، جی کیا بات ہے، سلامت رہے، جن کو یاد ہے، رشیا کی ایک کمپنی تھی، اس نے کہا تھا 100 پیشن گوئیاں کی تھیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور آخر میں 2012 میں کیلنڈر ختم ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ان کی 99 سچی ہوئیں، جن کی 99 سچی ہوں ایک رہ جائے، کون نہیں یقین کرے گا۔ اب تاریخ نے کہا، بی بی سی والوں نے تبصرہ لکھا کہ انہوں نے سروے کیا کہ امریکہ والوں نے گھر چھوڑ دیے، مورچوں میں چلے گئے، کھانا اکٹھا کر لیا، ہر کوئی پریشان تھا۔ بی بی سی والوں نے انٹرویو کیا، کہا دیکھا یہودی پریشان، عیسائی پریشان، مجوسی پریشان، زرتشت پریشان، کمیونسٹ پریشان، سوشلزم والے پریشان، حتیٰ کہ اسلام والے پریشان، لیکن اسلام میں ایک فرقہ ہے جسے لوگ فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ یار بڑا ہی ذہین مجمع ہے، بڑا ہی ذہین مجمع ہے، بڑا ہی ذہین مجمع ہے۔ ایک فقہ جعفریہ ہے فرقہ، لیکن وہ بالکل پریشان نہیں ہے۔ بی بی سی کا ایک اینکر ہے جونی ریبن، اس نے مشہد میں کچھ لوگوں کے انٹرویو کیے۔ اس نے کہا صبح کا وقت تھا، میں مشہد میں کھڑا ہوا تھا، 2 بچے چلے آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں نے عقیق دیکھے، میں عقیق دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے۔ میں ان بچوں کو دیکھا گلاب کی طرح مسکرا رہے تھے، میں نے کہا یو آر ناٹ ورینگ اباؤٹ دا ججمنٹ ڈے۔ انہوں نے کہا obviously you are not worrying about that day, that is very very far away, that is not near now, that will come but not now۔ اس نے کہا قیامت آنی ہے لیکن ابھی نہیں آنی۔ اس نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے جو
قوم نے جواب دیا، میں نے اس کو قلم بند کیا، میں نے کہا علی کے لال نے جب بن نقاب ہونا ہے منافقوں کا تو کھانا خراب ہے۔ گھر کا بندہ سمجھ کے بے رہا سے فرما رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بولو سارے، توجہ ہے۔ سرکار امام زمانہ پڑھ رہا ہوں، اپنی نوجوان نسل کے لیے امام زمانہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر امام زمانہ کے جہاں پہ متقی بیٹھے ہوئے، ان کو ماننے والے بیٹھے ہیں، ان کے مرید بیٹھے ہیں، میں نے کہا چلو صبح ابد کی یہ شام دامن ہے۔ اس نے کہا تم پریشان کیوں نہیں ہو، تمہیں کیوں نہیں یقین کہ قیامت آنے والی ہے؟ ہم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے لال نے جب بن نقاب ہونا ہے، تیرے دل کی آواز ہو تو بولنا، تجھے تیرے ماں کے دودھ کی قسم ہے تیرے دل کی آواز ہو تو اتنا بولنا جتنا بطول چاہتی ہے۔ میں نے کہا علی کے لال نے جب بن نقاب ہونا ہے منافقوں کا تو کھانا خراب ہونا ہے۔ ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فدق کا حساب ہونا۔ حیدری نہیں مل کے بولو، حیدری۔ نوکری پسند آ رہی ہے؟ میری جھولی ہے، آپ نے جتنی محبت دی ہے، بیوی آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، منظر لوری لکھی ہے 13 رجب پہ، لوری ہٹ کے لوری لکھی ہے۔ لوری لکھتے لوگ سلانے کے لیے، میں نے لوری لکھی ہے جگانے کے لیے۔ ہائے ہائے، نکل آئی ہے۔ اور میں ایک ہی بند پڑھوں گا کیونکہ بادشاہوں کا حکم ہے کہ یہ نئے مضمون ذرا چھپا کے رکھو، لیکن اگر آپ نے سن لیا اور ان سے اجازت مل گئی تو اگلے بھی پڑھ دوں گا۔ آپ کو بتائیے کہ ہاتھوں پہ آئے، آنکھیں نہیں کھولے، روئے نہیں، کچھ کھایا پیا نہیں۔ عام بچہ ہو، ماں دنیا میں آئے، روئے نہ، آنکھیں نہ کھولے، پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن عجیب ماں ہے، عجیب ماں ہے۔ بچے کے آثار دیکھ کے روئی نہیں، بلکہ لوری کے لیے اپنے ہاتھ جھلا کے کہتی ہے اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں۔ میرا خیال ہے نہیں آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی سننے کے لیے۔ ہاں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، مجھے داد نہ دے، مجھے داد نہ دے، مجھے میرا لفظ سن لے۔ اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولے، تنہائی ہے ماں آئی ہے کچھ لفظ تو بولے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولے، تنہائی ہے ماں آئی ہے، میں تنہائی ہے ماں آئی ہے کچھ لفظ تو بولیں۔ فرماتی ہیں روئے بھی نہیں آپ ذرا لاڈ سے رو لیں، کچھ نوش کریں کھائیں پیئیں بعد میں سو لیں۔ فرماتے خدمت کے لیے دیکھتا ہوں کس کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی بڑی ہے۔ مہربانی ہے۔ اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں۔ ہائے ہائے، خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی۔ ہائے ہائے، جنہوں نے قدر کی ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کا کھڑا ہونا پوری داد ہے میرے لیے۔ ہاں، توجہ ہے۔ اگر آپ کی طبیعت یوں کھل گئی ہے تو میں بھی ایک سٹیپ اوپر لینے لگا ہوں۔
جیسے نصری ذاکر لیتے ہیں نا اسٹیپ، یہاں سے اگر وہ مجمع ساتھ نہیں چل رہا تو اس کے اوپر اس کو اڑانا چاہتے ہیں، جیسے رتن نے کہا یہاں پہ یہاں سے یہاں سے یہاں پہ. عجیب بات ہے، سر میں میری ربائی سن کے کھڑے ہو کے داد دیتے ہو. اگر نوکر تمہارے سامنے بنف سے نفیس کھڑا ہو تو بے نیازی سے کام لیتے ہو. میں نے کہا کوثر چھلک رہی ہے، کوئی انتظام کر، اور بوند بوند ساقیے کوثر کے نام کر. اے جبرائیل آج میرا احترام کر، میکش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر. ساقینہ ہاتھ روک کے خواہش مزید ہے، تیرا رجب ہے آج ملنگوں کی. کیا بات ہے. نہ دیداران کے صحن میں بیٹھ کے کلندر کے نعرے کی توہین میں نہیں برداشت کر سکتا. جس کو کلندر بارے میں جو نعرہ لگا سکتا ہے وہ لگائے، جس کی طبیعت نہیں چاہتی وہ بے شک اپنی آواز اپنے سینے میں بند رکھے. جو کلندر کا دیوانہ دم دم سگیلال کلندر. توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج جشن کا رنگ عجیب ہے، جشن کا رنگ عجیب ہے. جو رات گزری ہے وہ کون سی تھی؟ شب برات. شب برات. میرا یہ گھر ہے، میں یہاں پہ آپ کو چیک کرنے نہیں آیا، میری مجال نہیں ہے. آپ مجھ سے بہت زیادہ بلند مرتبے کی مالک ہیں، میں آپ کی جوتیوں کے برابر نہیں. میں تو اپنا مال چیک کروانے کے لیے آیا ہوں. آپ جج بن کے فیصلہ کریں کہ کس رنگ میں نے لکھا ہے. چلیں شعبان کی ایک اور داستان آپ کو سناتا ہوں. 3 شعبان کی. خوشبو دل سے دھل کے دھنک چاندنی چلی. خوشبو دل سے دھل کے دھنک چاندنی چلی. دھڑ دھڑ دھڑکتے دل میں ہے دھڑکا ولی ولی. خوشبو دل سے دھل کے دھنک چاندنی. ابھی دیواریں نہ بولے، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ خوشبو دل سے دھل کے دھنک چاندنی چلی. دھڑ دھڑ دھڑکتے دل میں ہے دھڑکا ولی ولی. گنچا ہو چاہے پھول ہو چاہے کلی کلی، سب کی رگوں میں گونج رہا ہے علی. حیدر حیدر بولو سارے، جتنی ماں نے دودھ پلایا نادیلی پڑھ کے آسمان تک آواز جائے. مل کے بولا دم دم دگیلال کلندر. نوکری محنت پسند آ رہی ہے کہ نہیں جناب؟ خوشبو دل سے دھل کے دھنک چاندنی چلی. دھڑکتے دل میں ہے دھڑکا ولی ولی. گنچا ہو چاہے پھول ہو چاہے کلی کلی، سب کی رگوں میں گونج رہا ہے علی علی. سنو، رت بھی، رت کہتے ہیں موسم کو، رت بھی نجف کی آج سہانی ہے دوستو. آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے لکھنؤ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. ماحول عجیب ہے، کرم عجیب ہے. امام حسین عزت عطا فرمائے، پاک بی بی آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ رت بھی نجف کی، ذرا شاعرانیہ محنت ہے. ایک رت بھی نجف کی آج سہانی ہے دوستو. 4 مصرے لکھ لینا کوئی بات نہیں ہے، علی کے ساتھ ولی ملا کے داد لے لینا کوئی بات نہیں ہے. یہ قلم کی محنت ہے جو بادشاہوں کی تربیت ہے. میں نے کہا کہ رت بھی نجف کی آج سہانی ہے دوستو، شامل ہوا میں رات کی رانی ہے دوستو. بڑا زرخیز مجمع ہے. شامل ہوا میں رات کی رانی ہے دوستو. پون کہتے ہیں ہوا کو، پاگل پون پیار میں پانی ہے دوستو. دریا میں روپ رنگ روانی ہے دوستو. سفنے سفید سفید بچھانی ہے دوستو. بخشش پہ آج اللہ کا جانی ہے دوستو. خیبر چکن علی پہ جوانی ہے دوست. ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. رتبی نجف کی آج سہانی ہے دوستو. شامل ہوا میں رات کی رانی ہے دوستو. پاگل پون پیار میں پانی ہے دوستو. سپنے سفید سفید بچھانی ہے دوستو. بخشش پہ آج اللہ کا جانی ہے دوستو. خیبر چکن علی پہ جوانی. توجہ توجہ توجہ. خیبر چکن علی پہ جوانی ہے دوستو، جو آج میں نے تم کو سنانی ہے دوستو. شعبان کے دنوں کی کہانی ہے.
زندگیاں ہو، زندگیاں ہو، آخری بس توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے، رت بھی نجف کی آج سہانی ہے دوستو، شامل ہوا میں رات کی رانی ہے دوستو، پاگل پون پیار میں پانی ہے دوستو، دریا میں روپ رنگ روانی ہے دوستو، صف نے صفے سفید بچھانی ہے دوستو، خیبر شکن علی پہ جوانی ہے دوستو، جو آج میں نے تم کو سنانی ہے دوستو، شابان کے دنوں کی کہانی ہے دوستو، کیا مالک تو پہلے چار ہی عظمت میں کم نہ تھے، کون کون؟ محمد علی فاطمہ حسن، مالک تو پہلے چار ہی عظمت میں، جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، مالک تو پہلے چار ہی، مالک تو پہلے چار، حسین کا واسطہ دیکھنا، میں نے کہا مالک تو میرا جگر کا خون ہے ان لفظوں میں، مالک تو پہلے چار ہی عظمت میں کم نہ تھے، لو ایک اور مالک تقدیر آ گیا، دیکھا جو بو تراب کے بیٹے کا بانک بن، اسلام نے کہا میرا شبیر ہے۔ توجہ ہے، دیکھا جو بو تراب کے، ہلکی کو کم کریں، اس کی اس کو ہلکی سی کم کریں، دیکھا جو بو تراب کے بیٹے کا بانک بن، یہاں پہ ٹھیک ہے، دیکھا جو بو تراب کے بیٹے کا بانک بن، اسلام نے کہا میرا، اسلام نے کہا میرا شبیر آ گیا۔ یہ آواز جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ سنی، انتظار میں تھا کبھی یہ آواز آئے اور اسلام کہے کہ اسلام نے کہا میرا شبیر آ گیا۔ بڑے ہی پڑھے لکھے لوگ ہو، شاعری کو جاننے والے، شاعری کا گھر ہے، شاعری یہاں پہ تقسیم ہوتی ہے، سخن بانٹا جاتا ہے، ان کے دروازے سے سخن بھی ملتا ہے، قلم بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، ہر چیز کی خیرات ملتی ہے۔ میں جو خیرات مجھے ملی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جبریل نے اپنوں پروں پہ تحفے لیے، سات ملائکہ کی صف لی، خوشی کے مارے چلتا آ رہا ہے، اوور سپیڈ بھی ہے، رائٹ اور رانگ بھی چل رہا ہے، اوور ٹیک بھی کر رہا ہے۔ چلتے چلتے جبریل کو محسوس ہوا جیسے جبریل کے پیچھے پیچھے کوئی بڑی تیزی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جبریل نے جو مڑ کے دیکھا تو نور کے تاروں کا بنا ہوا ایک جھولا۔ یہ کس جھولے کی بات کر رہا ہوں؟ وہ جھولا جس پہ فطرس کو پر ملے، اس کی سٹوری آپ کے سامنے۔ نور کے تاروں کا بنا ہوا ایک جھولا، پہلے وہ نزدیک آیا، پھر قریب آیا، پھر رفتار بڑھا کے آگے بڑھا۔ جبریل حیران ہو کے کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے؟ رفتار بڑھا کے قریب آیا، قریب آ کے جھولے سے کہتا ہے تو کون ہے؟ جھولا کہتا ہے جبریل پیر بھائی ہے، پہلے یا علی مدد کہہ بعد میں کلام کر۔ کیا علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے یا علی مدد کہہ بعد میں کلام کر۔ جھولے نے یا علی مدد کا، جبریل نے مولا علی مدد کا، آپس میں علیک سلیک ہوئی۔ جبریل نے پوچھا تو کون ہے؟ جھولے نے کہا جبریل اتنا بڑا ہو گیا تجھے میرا نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ تھکے تو نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے تو جھولا ہے، تجھ میں بچے جھلائے جاتے ہیں، لیکن تو کدھر؟ تو کدھر؟ جھولا کہتا جدھر تو میں بھی ادھر۔ جبریل نے کہا تیرا وہاں پہ کیا کام؟ جھولے نے کہا میں نے سنا ہے کائنات کا حسین کائنات کا مالک بن کے آ رہا ہے، میں ذرا خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ جبریل کہتا ہے لگتا ہے تو حسین کو جانتا نہیں۔ جھولا کہتا ہے میں آج پہلے دن ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، تو پرانا نوکر ہے، تو بتا دے حسین کسے کہتے ہیں؟ پروں کو غرور کی انگڑائی دے کے کہتا ہے جس کے سونے کا معیار کم از کم جبریل کے پر ہوں، اس سخی کو حسین کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، سلامت ہو، سلامت ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس کے سونے کا معیار کم از کم جبریل کے پر ہوں، اس سخی کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کا جھولا کہتا ہے جبریل ایسی کیا خاصیت ہے تیرے پروں میں کہ زہرا کا لاڈلا لازمن تیرے پروں پہ آرام فرمائے گا؟ پروں کو غرور کی انگڑائی دے کے جبریل کہتا ہے شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے، میرے پروں سے زکات لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے، یہ نرم ریشم گلاب شبنم سحر کی جھانجر چھنک رہی ہے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو کھنک رہی ہے۔ اور کہتا ہے نوید
شبیر پا کے میں نے مہکتے عنبر میں پر بھگوئے، اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، بڑی مہربانی ہے، مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے۔ اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں، اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا، کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے۔ مجھے ویسے بادشاہوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے کسی بات پہ ناز یا غرور کرنے کی، لیکن آج اس پہ ناز کر کے ایک لفظ کہنے لگا ہوں، جشن اپنے ضمیر کے ترازو میں تول لینا اور اس نوکر کی محنت جج بن کے تولنا، پھر جو ضمیر کہے وہ فیصلہ کر دینا۔ کہتا ہے نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے عنبر میں پر بھگوئے۔ میں نے بڑا سنا یا بڑے خریدار ہیں قیمتی موتیوں کے، میں آج چیک کرنے لگا ہوں، کہا کہ نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے عنبر میں پر بھگوئے، اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے۔ حسین کا جھولا مسکرا کے کہتا ہے جبریل مجھے جاہل نہ سمجھ، میں جانتا ہوں کہ شفق کی شوخی دھنک کی دولت تیرے پروں سے چمک رہی ہے، مجھے پتا ہے تیرے پروں سے زکات لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے، میں جانتا ہوں یہ نرم ریشم گلاب شبنم سحر کی جان چھنک رہی ہے، مجھے پتا ہے تیرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو کھنک رہی ہے، لیکن جبریل اتنا بھی کیا غرور کرنا، مجھے بھی تو پہچان کہ میں کون ہوں۔ جبریل کہتا ہے تو کون ہے؟ اپنے نور کے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کے حسین کا جھولا مسکرا کے کہتا ہے میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں۔ جاؤ اب گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ ہاں جاگو ذرا بیدار ہو کے جبدار ہو کے سنو نا، مل کے بولو حیدری۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں۔ ذرا اسے جگائیے، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا، جتنا آپ نے کرنا تھا بے نیازی وہ کر لی، میں نے اپنی محنت کی انتہا کی ہے، اب میں حضرت آل محمد کی بارگاہ سے مانگنے لگا ہوں، کیونکہ میری محنت کا وقت ہے اور قبولیت کا لمحہ، جو مانگنا مل جائے گا۔ حسین کا جھولا کہتا ہے میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تار، دیکھو میری طرف، لالی پاپ منہ میں ڈال کے آ گئے، شرم نہیں آتی آپ۔ میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں۔ حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں، کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں، تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں۔ جبریل نے کہا غرور کر رہا ہے، وہ بھی جبریل کے سامنے۔ حسین کا جھولا مسکرا کے کہتا ہے بات سن، غرور بنتا ہے میرا کرنا، غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مت کیا۔ واہ واہ واہ، بولو توجہ ہے، توجہ ہے، کہانی آگے سننے کا موڈ ہے، جھولے کی داستان آگے سننے کا موڈ ہے۔ کہتا ہے غرور بنتا ہے میرا کرنا، بڑی مہربانی ہے، میری اوقات سے زیادہ آپ نے مجھے محبت دی ہے، بی بی آپ کو ذرا عطا فرمائے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا مرشد خان ہے، یہاں پہ کوئی ناز نخرا نہیں ہے، یہاں پہ صرف حاضری ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں، حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں، کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں، تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں۔ جبریل نے کہا غرور کر رہا ہے، مسکرا کے کہتا ہے غرور بنتا ہے میرا کرنا، غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے۔ بڑے ذہین لوگ ہیں آپ، بڑے ہی ذہین لوگ ہیں، آپ نے قافیہ کیسے پک کیا ہے، میرا آپ کو سلام ہے۔
یہ قافیہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا تھا نہیں جس پہ آپ نے اتنی داد دی ہے. خیر جبریل بھی چلا, جھولا بھی چلا. نصیب کی بات ہے, جھولا بھی قریب آیا, جبریل بھی قریب آیا. اندر سے وہ بی بی آئی جس کے متعلق سید محسن نقوی لکھتے ہیں کہ فضا جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں کھلتی, جبریل امی کو بھی اجازت نہیں ملتی. اس بی بی نے جبریل سے کہا جبریل تو باہر کھڑا رہ, جھولے تو اندر آ جا. میں کہانی سنا رہا ہوں, ٹوٹ کے نہیں سنا رہا, ایک سیکوینس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پڑھا لکھا دور ہے, ینگسٹر بیٹھے ہوئے قدر کیجئے گا. میں نے دیکھا باہر مخلوق ہے, نبی کھڑے ہیں, اولیاء کھڑے ہیں, فرشتے کھڑے ہیں, حوریں ملائکہ سب کھڑے ہیں. ایک آواز آ رہی ہے, پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں, پہلے میں, پہلے میں. اندر سے جناب فضا نے پوچھا نوید باہر کا منظر کیا ہے؟ میں نے کہا زہرا کے گھر میں زہرا جبیں ایک حسین گلاب, شبیر نام کام میں غیرت کا آفتاب. کیا غیرت مند بیٹھے ہوئے, کیا غیرت مند بیٹھے ہوئے. میں نے کہا زہرا کے گھر میں زہرا جبیں ایک حسین, کہانی سنانے لگا ہوں آپ کو بچوں کو. زہرا کے گھر میں زہرا جبیں ایک حسین گلاب, شبیر نام کام میں غیرت کا آفتاب, جس کی جبیں کے آب میں ہیروں کی آب آب, بیٹا علی کا اور محمد کا انتخاب, اوصاف انبیاء کی یہ سب سے بڑی کتاب, دیکھے جو اس کا حسن یہ یوسف میں کب ہے تاب, یہ ہے سوال کفر کا بس آخری جواب, اس سے کریں گے کفر و جہالت کا سد باب, راز ازل کے سر سے جو سر کا حسین حجاب, قابل تھی دید کے در زہرا کی آب و تاب, اترے زمین پہ عرش کے باسی پے ثواب, جھگڑا چلا کے دیکھیں گے ہم ابن بو تراب, نبیوں کو ضد کہ اس کا اٹھائیں گے ہم نقاب, حوریں بگڑ کے بولی کہ ممکن نہیں جناب, یہ ہے حجاب عصمت زہرا کا آفتاب, سو ہم اٹھائیں گی رخ شبیر سے نقاب. اندر جناب سیدہ نے جھگڑے کی آواز سنی, فضا کو قریب بلایا, قریب بلا کے کہتی ہے فضا جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک کی ضد کرے, کیوں یہ نہ سمجھ سکیں گے عبارت حسین کی, حوروں سے کہہ دو فضا کہ باہر کھڑی رہے, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین. کوئی ایک نعرہ ایسا سنائے کہ پتہ چلے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں, علی کا نام جب بھی لیا کرے تو پوری طاقت کے ساتھ لیا کریں. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے تو ماحول عجیب بنا دیا ہے, رنگ عجیب بن گیا ہے, موسم عجیب بن گیا ہے. علی کی عزت کی قسم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ ایک آیا تھا ایڈس مرتبہ 13 رجب پہ, ایک مولوی نے کہا تھا شیعوں نے ڈھونگرا چاہ رکھا ہے, کہا کوئی علی کعبے میں نہیں ہے, کعبے کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے اس ملعون مولوی کے چہرے پہ علی کے بغض کو محسوس کیا. میں نے کہا اس کو جواب ضرور لکھنا چاہیے. میں نے اس کو مخاطب ہو کے کہا مولوی جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لے, جتنی مرضی سازشیں کر لے, لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کعبہ تو علی کا ہے, علی کا ہی رہے گا. آئے 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 آئے, سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. میں نے کہا کعبہ تو علی کا ہے, اگلے پچھلے مل کے بولنا. میں نے کہا کعبہ تو علی کا ہے, علی کا ہی رہے گا. اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے, مرضی کے خلیفے تو بنا رکھے ہیں تو نے, غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور ہے. کیا بات ہے, حیدری توجہ ہے, توجہ ہے. دم 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 الہی کا نمبر. نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں جناب؟ ہائے ہائے, غلام باس رتن پڑھ کے گیا دریا کو موج, موج تو پھر پیاس بانٹتا ہے. یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے. آپ کو نہیں پتا
بڑے بڑے تمغے وہ ان نوکروں کے لفظوں پہ ملتے ہیں، اور یہ کلمیہ پتہ نہیں کب یہ حل ہوگا. یہ آپ کو مولا پنجتواں معرفت عطا فرمائے. لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں، قدر کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، آل محمد کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اور علی کی عزت کی قسم ہے، یہ دروازہ عام دروازہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. تو جس کو دکھاتا ہے جبیں تان کے اپنی، یہ بغض کا دھبا ہے، یہ محراب نہیں. ہائے 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 حیدر حیدر، بولو بولو، باہر ہو. ہر بندے پہ واجب ہے جس کے دل کا علی مالک ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم دغیل علی کا دم نعرہ. توجہ ہے؟ نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتائیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ سچ بتائیں، تھکے نہیں ہیں؟ اچھا، اس نے کہا دریا کو موج، موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے. یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے؟ خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا ہے. میں آپ کو ایک معجزے کی بات بتاؤں. تاریخ نے لکھا ہے جس مقام پہ حسین علیہ السلام بظاہر تھکتے تھے نا، بظاہر تھکتے تھے، وہاں پہ عباس کا نام لیتے تھے. تو میں بھی اس وظیفے کے تحت آپ کی تھکن اتارنے کے لیے عباس علمدار کی منقبت کرنے لگا ہوں. عباس ویسے بھی معجز نما ہے، اور معجزہ خود ہے علی کا اور بطول کا، اور یقیناً اس کی مدد یہاں پہ شامل حال ہو جائے گی. میں نے کہا اکھیان میں اس کی غیرت مریم کا نور ہے، عباس چاہتوں سے بھرا کوہ دور ہے. ہائے 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 ہائے، اکھیان میں اس کی غیرت مریم کا نور ہے، عباس چاہتوں سے بھرا کوہ دور ہے. اس کی وفا کی پیاس میں اتنا سرور ہے، عباس جان بوجھ کے پانی سے دور ہے. ممکن بنا کے رکھ دیا ناممکنات کو، اس نے وفا سکھائی ہے نہر فرات کو. ہوئے 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 ہائے ہائے، اس نے مہربانی ہے، مہربانی ہے. اس نے وفا سکھائی ہے، اس نے وفا سکھائی ہے، اس نے وفا سکھائی ہے نہر فرات کو. عباس بنتا کیسے ہے؟ زمین جب آسماں کی بے کرا تفسیر بنتی ہے. آپ نے پھر وہی صاف کر دیا، میری آواز اس طرح گم آپ نے کر دیے. والیوم اس کا ایکو کم کر دے، مہربانی فرمائے. سافٹ کریں، میں کوئی سنگر تھوڑی ہوں. جی جی، اچھا، واہ 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 واہ. اچھا جناب کا کیا نا علی اکبر آتے ہیں، پانی سے کیا انہیں جنہیں ہو آبرو کا دھیان. واہ 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 آخری میں سے چھوڑنے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی سے کیا انہیں جنہیں ہو آبرو کا دھیان. اچھا، ہم اور سوالے آپ کریں گے خدا کی شان. واہ، ہائے ہائے ہائے. نابادن کا لاکھ بار پیاس سے آئے لبوں پہ جان. اچھا، ہوٹوں پہ نہ پھرائیں گے سوکھی ہوئی زبان. اچھا، جنابادن ابرو عطاؤ فیض ہیں، دریا نوال ہیں، وہ کوثر کو جو لٹائے گا ہم اس کے لال ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کبھی یہ زندگی نہیں سرماتا ہے سائمائے نشایا، ابرو عطاؤ فیض ہیں، دریا نوال ہیں، واہ واہ. کوثر کو جو لٹائے گا ہم اس کے لال ہیں. یہ دیکھیے ضرورت ہے. سبحان اللہ. پیاسے میں خوش ہو، خوش ہوٹ نہ رکھے فرات پر. اچھا، تاریخ میں پانی کی یہ پہلی شکست ہے. اچھا، اگر آپ اگر کہتے ہیں جی اور ایک نعرہ نہ کوئی چنگا مرگونا بارہ تو ٹائم تھا، کیا نعرہ ہے؟ مہربانی ہے، مہربانی ہے. میں نوکر، میں ان کی جوتیوں کا بھی
بھی نہ کروں. اگر آپ نے پانی کی بات کی ہے, میں بھی ایک محاورہ استعمال کرتا ہوں, پڑھا لکھا دور ہے. میں نے کہا کربلا کا واقعہ زندہ کہانی ہو گیا, دین تو شبیر کی ایک مہربانی ہو گیا. خشک ہونٹوں سے علی اصغر کو ہنستا دیکھ کر شرم سے دریا کا پانی پانی پانی. مہربانی ہے. نہیں نہیں نہیں, میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے تادیر انہیں دیکھنے کے لیے جتنی محبت ہے آپ کے دل میں, آپ کے بطول کے حق کی قسم ہے, جگر کی طاقت لگا کے دم دم جگی لال قلم نارا. توجہ ہے, توجہ. جی بھر دیتا ہوں, سب کی مرضی ہے دوبارہ پڑھ دوں. آگے بیٹھ کے نعرہ بھی نہیں لگاتے, فرمائشیں بھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ اب تو بات کہیں پہ اور آگے چلے گئی. آپ نے تو چھیڑ دیا ہے. کربلا کا واقعہ زندہ کہانی ہو گیا, دین تو شبیر کی ایک مہربانی ہو گیا. خشک ہونٹوں سے علی اصغر کو ہنستا دیکھ کر شرم سے دریا کا پانی 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 ہو گیا. شرم سے دریا کا پانی 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 ہو گیا. شرم سے دریا کا پانی 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 ہو گیا. شرم سے دریا کا پانی 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 ہو گیا. اگر اصغر کا ذکر سننے پہ تل گئے ہو تو 4 مصرے اور سنو. کرب و بلا کے دشت میں باغ بطول کے ہر پھول سے ملی ہے تجلی حسین کو. ہاتھوں پہ تیر کھا کے وہ ہنستے ہوئے نوید اصغر تو دے رہے تھے تسلی حسین. نشانی والے آج بھی زندہ ہے کاربل کی کہانی والے. آج بھی اس دشت کو مولا کہتی ہے دنیا. اچھا, پیاس والوں سے جہاں ہارے تھے پانی والے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جناب انیس کے جی جناب انیس کے 2 مصرے یاد آ گئے کہ جناب عباس آئے نا فرات پہ جناب عباس آئے گھوڑا لے کے. ان کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے ہیں پانی پہ ناز کرتے ہو تم بات بات میں, بولو ابھی میں آگ لگا دوں فرات میں. جاگو تو صحیح نا یار, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مل کے بولو حیدری حیدری حیدری. توجہ ہے. جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں. عباس کہتے پانی پہ ناز کرتے ہو تم بات بات میں, بولو ابھی میں آگ, ہائے ہائے, بولو ابھی میں آگ لگا دوں. ہائے ہائے, بولو ابھی میں آگ لگا دوں فرات میں. میں یکم شعبان سے کسی بھی ہستی پہ آپ کا سننے کو دل ہو, کسی بھی ہستی پہ, 12 امام 14 معصومین, حتیٰ کہ ان کی جوتیوں پہ, ان کے ہتھیاروں پہ, ان کے رہواروں پہ سننے کی مجلس آپ کی طبیعت ہو, نوکر کا دامن حاضر ہے. لیکن میں کچھ وقت کے انتظار میں ہوں, چونکہ سی ڈی کاپی کا دور ہے تو 4-5 سال لگا کے محنت تیار کر کے مضمون تیار کرتے ہیں. لوگ سی ڈی سن کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن ہمیں ایک وقت کے انتظار کے لیے خاموش کر دیا گیا ہے, لیکن آپ نے مجبور کیا ہے. تو چونکہ اس شعبان میں سرکار جناب اون کی بھی آمد ہے, سرکار جناب اون کی آمد بھی شعبان میں ہی ہے, کیونکہ کربلا کا پورا لشکر ہی شعبان میں تیار ہو گیا تھا, بلکہ قیامت تک کی تیاری ہو چکی تھی. اس لیے تو امام آخری تھا, آیا بھی درمیان میں 15 کو. دیکھیں نا, ادھر اور ادھر درمیان میں 15 تاریخ سینٹر پوائنٹ. اگر جناب اون کا ایک حملہ ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یار کچھ ہٹ کے بھی سن لیا کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ یہ جنگ خیبر اور خندق وہ بھی بہت بڑے مضامین ہیں, لیکن کچھ نئی محنت کرنے دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ میں نے لکھا ہے سرکار اون و محمد کا حملہ, وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اجازت ہے پڑھوں؟ اچھا ہلکا سا تعارف سن لیں بچوں کو بتانے کے لیے, جنرل نالج کے لیے. ایک شہزادے کا نام اون ہے, ایک کا نام محمد ہے, ایک کی ظاہری زندگی 9 سال ہے, ایک کی ظاہری زندگی 10 سال ہے. پاک بی بی ملکہ شام کے فرزند ہیں, جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, علی بادشاہ کے نواسے ہیں, عباس علمدار کے شاگرد ہیں.
توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. عباس علمدار کے شاگرد ہیں. اگر یہاں پہ جشن جو آپ کو رقص کرتا ہوا نظر نہ آئے، اگر کلندر کا دروازہ یہاں پہ دھمال ڈالتا ہوا نظر نہ آئے، تو بی بی کے بیٹوں کا ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں ان کی عطا پہ ناز کر کے کہہ رہا ہوں، یہ دونوں شہزادے 10 محرم کو ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان میں آئے. 9 لاکھ بے غیرتوں میں سے شمر ہنستا ہوا نکلا. کیا حسین کے پاس جوان ختم ہو گئے جو حسین نے لڑنے کے لیے بچوں کو بھیج دیا؟ جناب عون مسکرا کے کہتے پہلے بچوں سے نپٹ لینا، پھر اکبر کی طرف جانا، پھر عباس کی طرف آنا، پہلے ہم سے تو لپٹ لو. ہنستا ہنستا قریب آ کے کہتے تم بچے ہو، تم بچے ہو، تم 9 لاکھ سے کیا لڑو گے؟ کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں برچی ہے. تم بچے ہو، تم 9 لاکھ سے کیا لڑو گے؟ جب اس نے بار بار کہا بچہ بچہ بچہ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تم بچے ہو، بار بار کہا بچہ بچہ، جناب عون کو جلال آیا. جناب عون نے رکاب کو چھوڑا، گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے، ننھی سی تلوار نیام سے نکالی، شمر ملاؤن کی گردن میں چبھو گئی. مسکرا کے فرماتے بکواس بند کر، عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں. جس کے منہ میں زبان علی کی ہے، جو علی کا کھاتا ہے، جو بیوی کے بیٹے کو ذکر میں بولنا چاہتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. شہزادہ کہتے ہیں عباس کی جرت کا، عباس کی جرت کا، یا مجھے مولا وہ سلیقہ عطا کر دے کہ میں ان کو پرواز کرواؤں جہاں تک تیری مرضی ہے، یا مجھے وہ زبان عطا کر کہ جو ان کے ذہنوں میں میں اتار سکوں جو میرے دل میں موجود ہے نقشہ. شہزادے نے 9 لاکھ کا بے غیرتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا. شہزادہ کہتا ہے عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں. شبیر کہے گا جو وہی عون کہے گا، میدان سے خالی میں پلٹ جاؤں اگر آج حیدر کا نواسا مجھے کل کون حیدر حیدر بولو. ہر بندہ تمہاری نسلوں کا سلام ہے، ان ماؤں کا سلام ہے جنہوں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے. دم دم دگیلال کلندر، واہ 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 واہ، سلامت رہو. نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج تو ایسے ہے جیسے معراج ہو رہی ہے. کجا میری اوقات، اور آپ تو نہ سنے تو سکلین گھلو جیسی شخصیت کو نہیں سنتے. یہ تو کہ پاکوں کا بڑا کرم ہے کہ آل محمد کی عطا ہے کہ اس ناچیز کو آپ اتنی محبت عطا فرما رہے ہیں. بی بی آپ کو سلامت رکھیں. اچھا شاعرانہ رنگ میں شہزادے کا حملہ سناؤ. یہ عبادت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے. جو آج کی رات سو گیا اس کا وقت بھی سو گیا. وقت جگانے کے لیے جاگو، کچھ مانگنے کے لیے جاگو. پڑھوں حملہ شہزادے کا، سنو. عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا. عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا. کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا. بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے. مولا آپ کا سلامت رکھے. جو بول سکتا ہے، جو بول سکتا ہے، جبر کوئی نہیں ہے، جس کا جی چاہے وہ بول پڑے. میں نے کہا عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا، کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا. عباس کہتے ہیں تنکوں کی طرح گرنا ہواؤں میں اڑایا، پھر کہنا کہ غازی نہیں کچھ نہ دکھایا. ہائے ہائے، سلام ہے یار، تمہیں سلام ہے. عباس کہتے ہیں تنکوں کی طرح گرنا ہواؤں میں اڑایا. تنکوں کی طرح، مجھے دکھ ہوگا نوجوان اگر نہ بولے. تنکوں کی طرح گرنا ہواؤں میں اڑایا، پھر کہنا کہ غازی نے کچھ نہ سکھایا. عباس کہتے ہیں بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے، ورنہ جسے حسرت ہے میرے عون سے لڑ لے. سلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. توجہ ہے جناب. عباس کہتے ہیں بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے، ورنہ جسے حسرت ہے، ہائے ہائے، ورنہ جسے حسرت ہے میرے عون سے. بالکل قریب آ گئے ہیں عباس رضا.
اور دوسرے ذاکرین بھی ہے، ورنہ جسے حسرت ہے میرے اون سے لڑ لے۔ عباس کہتے ہیں انہیں عام بچے نہ سمجھنا، سنیں گے؟ عباس کہتے ہیں انہیں عام بچے نہ سمجھنا، یہ خالق کی خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، یہ خالق کی خلقت کے۔ آپ کہیں گے، حافظ صاحب کہیں گے تو میں پھر بولوں گا، نہیں، عطا ہے پاک بی بی کی کسی بھی ہو سکتی۔ عباس کہتے ہیں یہ خالق کے خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، ترتیب ولایت ہیں جو انوار چلے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اب فرماتے ہیں یہ جو چلے ہیں انہیں بچے نہ سمجھنا، یہ خالق کے خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں، ترتیب ولایت ہیں جو انوار چلے ہیں۔ عباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں، عباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں، عباس کے رہوار پہ اسوار چلے، جاکو میری طرف، عباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں، عبداللہ جاگنا حسین کا واسطہ ہے، مگر عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں۔ عباس کہتے ہیں ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا، آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا۔ کیا بات، حیدری، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ آدم بھی اگر آئے گا، آپ کے سننے کو سلام ہے، آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ ہر ذاکر آ کے یہی کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ مر جاؤ، اور آپ کو مولا سلامت رکھے۔ آپ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے محبت دی ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں جتنی آپ نے محبت سے نوازا ہے۔ بس 2-4 لمحے ہیں، اگر آپ زحمت گوارا کریں تو، اور میں حملہ تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں۔ موتی ہیں اور جس طرح آپ بول رہے ہیں تو بڑا روحانیت کا لمحہ ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا کہ آدم بھی اگر آئے گا، بابا جی ادھر دیکھیں میری طرف، آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا۔ یہ بات شہزادے نے گھوڑے کی زین پہ سنی، نیچے آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، استاد جی وقار، عباس علمدار، اگر آپ اجازت دیں ان 9 لاکھ کرائے کے بزدلوں سے میں اور نہ مخاطب ہوں۔ تہجد کے وقت سو رہے ہیں آپ ہیں، اگر آپ اجازت دیں ان 9 لاکھ کرائے کے بزدلوں سے میں اور نہ مخاطب ہوں۔ سرکار نے کہا تو نہیں بولے گا تو کون بولے گا، تیرا نانا وہ ہے جو مصداق دعوی سلونی ہے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، زینب کے شیر نے، پنجتن کے غرور نے، ابو طالب کے ناز نے اپنی تلوار نکالی، میدان کی طرف بڑھے۔ 9 لاکھ گیدڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب کا شیر کہتا ہے تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری، تقدیر خدا بند ہماری یہ سواری، ہم 2 ہیں مگر ایسے کہ 9 لاکھ پہ بھاری، ہم سے وہ لڑے جس کو نہ ہو زیست پیاری۔ فرماتے زینب کے پسر کہرے جلی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے۔ یار جاگو تو صحیح نا، تھکا ہوا نعرہ نہیں چاہیے، ہاں علی کا واسطہ ہے، آسمان تک توجہ ہے زینب کے پسر، مہربانی ہے، زینب کے پسر کہہ رہے جلی بن کے چلے ہیں، زینب کے پسر کہہ رہے جلی بن کے چلے ہیں، زینب کے پسر کہہ رہے جلی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں۔ زینب کا شعر کہتا ہے جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ مل کے بول حیدری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہو، سلامت رہو۔ شہزادہ نے کہتا جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جیسے سامنے آئے۔ شہزادہ کہتا ہے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، لڑنا تو بہت نہ قابو ہو کے بیٹھنا، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔
شہزادہ کہتا ہے ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے. یار ذرا کربلا کا منظر، 9 لاکھ سامنے، 9 سال کا اون، ان کی ہمت دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے. پھر شہزادہ کہتا ہے تم سمجھتے ہو ہم ہاشمی تلواروں پہ ناز کرتے ہیں، ہم ہتھیاروں پہ ناز کرتے ہیں؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو یہ تلوار بھی میں نے لو وہ پھینک دی. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. شمر کہتا ہے وہ جو تلوار تھی وہ بھی پھینک دی، اب کس سے لڑو گے؟ بندہ وہ بولے گا جس کا بولنا مولا کو اچھا لگتا ہے. اب کس سے لڑو گے؟ پنجتن کا غرور مسکرا کے کہتا ہے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. آئے آئے جوانوں کی خیر ہو یار، جوانوں کی خیر ہو یاری، جوانوں کی خیر ہو یاری، جوانوں کی خیر ہو. امام آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. جو بی بی کے ذکر میں بولے گا وہی لے گا. میں تو نوکر آپ کے سامنے نوکری پیش کر کے چلا جاؤں گا. میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی آپ کو تمہیں دعا دے، کیونکہ اس کے بیٹوں کا ذکر کوئی نہیں سنتا. آج اس طرح دل کھول کے سننا کہ بی بی تمہیں یہاں سے دعا دے کے جائے. شہزادہ کہتا ہے ہاں ہاں مٹی تمہیں کھا جائے. کیا کہا ہے؟ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. لفظ اگر بھی ہے، اگر بھی ہے. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب. علی ابو تراب ہے، یہ ذہن میں رکھیں. شہزادہ کہہ رہا ہے مٹی تمہیں کھا جائے. لو اب تم جانو بی بی کا کرم جانے. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندلیب گلستان جناب سیدہ بلبل چمنزار جناب ابو طالب. اپنی مثال آپ، بڑی دیر آپ کے انتظار میں، مجھے یہ مشقت، یہ عبادت، یہ ریاضت، مشقت تو نہیں کہتا، یہ میرے لیے سعادت ہے. امام حسین کی بارگاہ میں زیادہ دیر کھڑے رہنا آل محمد کا یہ کرم ہے اور آپ کی محبت ہے. عباس بھائی آپ تشریف لے، آپ ہی کا انتظار تھا. بس ایک مصرع ہے. شہزادہ کہتا ہے مٹی تمہیں باہر والوں کا پروگرام ہے بولنے کے لیے ہے، میری محنت ہے اور میں سلام کرنے لگا. مٹی تمہیں کھا جائے. یہ بچے اگر بیٹھیں گے تو پھر میں پڑھوں گا. مٹی تمہیں کھا جائے، مٹی تمہیں، ہمارے جگر کا خون لگا ہوتا ہے اور یہ آ کے ہمارا معافی دیجیے گا. مٹی تمہیں کھا جائے، او مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. رشتے جات ہیں، ملکہ شام کے بیٹے، جناب عبداللہ کے فرزند، جعفر طیار کے پوتے، علی بادشاہ کے نواسے، عباس سے علمدار کے شاگرد، 9 لاکھ بغیرتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہزادہ اون کہہ رہا ہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. مٹی تمہیں کھا جائے. توجہ 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 توجہ. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ. شمر کہتا ہے کس بات پہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو مٹی کو اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی. شہزادہ مسکرا کے کہتا ہے ہاں ہاں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ. مالک ہے جو مٹی کا وہ نانا ہے ہمارا. مل کے دم دم جگی لال کا نامدارا. اپنی دعاؤں کو اپنے نعرے کے پیر پہ رکھو. جتنی جلدی چاہتے ہو دعا قبول ہو. کلندر سے مانگنے کے لیے جتنا رزق زیادہ چاہتے ہو. دم دم جگی لال کا نامدارا.